دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر اسلامی کیلنڈر کی سب سے عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے، اور قرآن مجید میں اس رات کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے، بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں میں، کتنے دنوں میں؟ آخری 10 ڈیز، 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں کے اندر آتی ہے۔ اب یہ 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 25ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 27ویں شب میں تو ہم لوگ اہتمام کرتے ہی کرتے ہیں، 29ویں شب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور سے 27ویں شب میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے عابد و زاہد لوگ ہیں جو 21ویں شب کو بھی شب بیداری کرتے ہیں، 23 میں بھی کرتے ہیں، 25 میں بھی کرتے ہیں، 27 کو تو کرتے ہی ہیں، 29 میں بھی کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں، الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں، طاق تاریخوں میں اس رات کو تلاش کرو آپ، لیکن ہمارے یہاں عام طور سے 27 میں اہتمام کرتے ہی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس رات کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ ابتدا یعنی آغاز فرمائی۔ قرآن کریم میں اس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے پکارتے ہوئے اس رات کو 1000 مہینے، یاد رکھیں 1000 مہینے، 1000 مہینے، کتنے مہینے؟ 1000 مہینے۔ 1000 مہینے کا اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 84 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جیتے کتنا ہے؟ 84 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ پہلے اگر موت آ جائے تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، مگر پھر بھی انسان اگر بوڑھا ہو تو اس کی زندگی کچھ یوں ہی ہوتی ہے۔ تو 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ 84 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ تو اس رات کو 1000 مہینے سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ جس نے اس رات میں عبادت کی اس نے پوری زندگی، گویا اس نے پوری زندگی عبادت کی، ماشاءاللہ۔ جس نے شب قدر کی رات میں عبادت کی گویا کہ اس نے پوری زندگی عبادت کی۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے کچھ نوافل کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ شب قدر کی 12 رکعت نماز نفل کیسے پڑھنی ہے؟ 4 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلے 4 رکعت پڑھ لیں، پھر 4 رکعت پڑھ لیں، یعنی 4 رکعت کی نیت کریں، پھر 4 رکعت کی نیت کریں، پھر 4 رکعت کی نیت کریں۔ نفل نماز پڑھنی ہے۔ کیسے نیت کریں گے؟ نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ النفل متوجہ الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ 4 رکعت کی آپ پہلے نیت کریں، پھر آپ دوسری مرتبہ جب پڑھیں پھر 4 رکعت کی نیت کریں، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں پھر 4 رکعت کی نیت کریں۔ اس طرح کر کے آپ 12 رکعت مکمل کریں۔ پڑھیں کیسے؟ ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورت کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس سورت کو پڑھ لیں 15 مرتبہ۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی، پھر آپ دوسری رکعت میں بھی اسی پروسیس سے آپ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر، اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 15 مرتبہ، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، پھر تیسری رکعت میں اٹھیں گے، پھر یہی پروسیس جاری رکھیں گے، پھر چوتھی رکعت میں اٹھیں گے، پھر یہی پروسیس جاری رکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ شب قدر کی 2 رکعت نفل نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سلام کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں، کیا؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس نماز کو پڑھنے والے کی اور اس کے والدین کے گناہ فوراً معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ جو اس نماز کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے اور اس کے والدین یعنی اس کے ماں باپ کے گناہ کو فوراً معاف کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ ضرور اس نماز کو پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل برائے شب قدر، یعنی شب قدر کی رات میں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ پڑھیں۔
پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو 27 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 27 مرتبہ پڑھیں ہر رکعت میں۔ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے تو پہلی رکعت میں آپ کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کو آپ 27 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ سلام کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، انشاءاللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور نمازیں پڑھیں۔ دوستوں ان نمازوں کے علاوہ بھی آپ قضائے عمری پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ قضائے عمری پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دیا گیا ہے، آپ اس میں چلے جائیں اور مکمل طریقہ آپ دیکھ لیں، ملاحظہ کریں اور اس طریقے سے آپ نمازیں ادا کریں۔ تہجد کا بھی طریقہ دے دیا گیا ہے، آپ قضائے عمری پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور بھی آپ چاہیں تو نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، وغیرہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ نوٹ، بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے قضا پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ قضائے عمری کو پہلے ادا کریں، جو آپ کے ذمہ باقی ہے آپ قضائے عمری سب سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور جو نوافل نماز آپ کو بتائے گئے ان نوافل نماز میں سے آپ چاہیں تو پڑھیں انشاءاللہ، اور خود کے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اور ہو سکے تو اس فقیر اور ناچیز کے لیے بھی آپ دعا کریں تاکہ میری بھی مغفرت ہو جائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز آپ لائک کریں، چاہے شیئر کریں، چاہے سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔